پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب جو آپ کے قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ تو خود نہیں گئے لیکن انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی منع کر دیا۔ بہتر نہ ہوتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب چلے جاتے اور آج اس بریفنگ کو اٹینڈ کر لیتے وہ؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی بھی موجود ہے، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود ہیں، اور ہماری ایک تجویز بھی سامنے ہے۔ ہم اتنے ہی کنسرنڈ ہیں آ کے ہمارے جو قاعدے اختلاف ہیں، اور پارٹی کو اگر کوئی ضروری معاملہ ہوا تو جناب نواز شریف کو وہ بریف کر دیں گے۔ اچھا صدیق الفاروق صاحب، جو اب تک کی بریفنگ ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اہم جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ڈی جی ISI نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے، اور جو وزیر اطلاعات فردوس عاشقوان کہتی ہیں کہ عسکری قیادت پارلیمنٹ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ بیان سامنے آیا ہے، اور اس حد تک جو انہوں نے بات کی ہے یہ یعنی اسے کہتے ہیں انگریزی میں اٹ از اے ہیپی اومن، اچھا شگون ہے یہ۔ لیکن جب تک یہ ایک بظاہر محدود سا واقعہ ہے، یہ پوری جنگ نہیں تھی، چھوٹا واقعہ، لیکن اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی جوڈیشل انکوائری جب تک نہیں ہو جاتی ہر پہلو سے، اور اس کی ریسپانسبلٹیز نہیں فکس ہو جاتی، میں سمجھتا ہوں اس وقت تک جو مقاصد ہیں قومی وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اور جب ہم جوڈیشل انکوائری پر بار بار زور دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بچایا، حکومت کے جی وہ اپنے لوگوں کو بچا رہی ہے، کیونکہ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ مسلح افواج کی بھی ذمہ داری ہے جس پر یہ دونوں پورے نہیں اترے۔ تو جو عدلیہ ہے وہ غیر جانبدار ہے، اور بالخصوص اس وقت جو عدلیہ موجود ہے سپیریئر، اس پر تو پوری قوم کا اعتماد ہے، تو وہ غیر جانبدارہ جب جانبدارانہ انکوائری کرے گی اور اپنی سفارشات دے گی اور وہ امپلیمنٹ ہوگی تو ہمارے دفاعی نظام سے نقائص بھی ختم ہو جائیں گے اور مستقبل میں اس طرح کی خرابیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق ہم سے بات کر رہے تھے، مسلم لیگ نون کے رہنما۔ مسلم لیگ ان کا کہنا تھا کہ ان کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، جو ان کے سینیٹرز ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کو یہ سیشن اٹینڈ کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آج ضلع چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں 2 خودکش حملے ہوئے، اور یہ FCC کے قلعے کے گیٹ کے باہر ہوئے، این اس وقت جب کیڈٹس باہر جا رہے تھے، پاس آؤٹ ہو کے وہ باہر جا رہے تھے، این اس وقت یہ حملہ ہوا۔ پہلے ایک موٹر سائیکل سوار آیا، اس نے اپنے آپ کو اڑایا، اور اس کے بعد ایک دوسرا آیا، اس نے بھی اپنے آپ کو اڑایا۔ یعنی کچھ وقت کے بعد یہ 2 خودکش حملے ہوئے، اور ان 2 خودکش حملے میں جو ہیں وہ 70 سمیت 80 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دبئی میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی پریس کانفرنس جاری ہے، اور انہوں نے ایک اہم ترین اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 23 مارچ 2012 تک، جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق 23 مارچ 2012 تک وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک اس پریس کانفرنس کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور جو ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت دبئی میں احمد رضا قصوری، ڈاکٹر شیر افغان نیازی، فواد چودھری، آل پاکستان مسلم لیگ کے اہم رہنما موجود ہیں، اور وہاں پر یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اور اس پریس کانفرنس میں اب سے چند لمحات قبل سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اعلان کیا ہے کہ وہ 23 مارچ 2012 تک پاکستان واپس آئیں گے۔ Well, the situation today has to be dealt with by the government, and frankly, I'm basing all my calculations, all my decisions on the fact that the elections will be held in 2013. Now, therefore, I've taken the decision to go in 2012, March 2012, 23rd March. But however, I've left a proviso in case there is an environment where I am required to go earlier, I will go earlier. I'll be prepared to go earlier. But at the moment, my decision is 23rd March.
2012. साबिक सदर परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि वो ये ख्याल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन 2013 में होंगे, लिहाजा उन्होंने ऐलान किया है कि 23 मार्च 2012 तक वो जाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे पहले भी आ सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।